میں گزارش کروں گا شاید اہل بیت جناب فیضان ڈسری صاحب سے دعائیں اور بارگاہ امام مدنی نذرانہ کی تدریس کریں. میں محمد وال محمد صلی شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی ولی السلام صلوات علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وكل سبحان ولیم وحافظ مقائد مناصر ودلیل وعظام حتی تسلم الزکاة وانت باللہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وجی رجع قائم علی محمد میں دعا کروں کہ خالق کائنات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے صدقے میں بھائیوں کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور. عام مومنین و مومنات کا اس مقدس بارگاہ میں چل آیا. ایک ایک قدم کے بدلے میں شہزادی کونین کے بچوں کے صدقے میں آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے. مالک اللہ جتنے ہاتھ بلند ہیں تجھے واسطہ سفیر حسین کے ہاتھوں کا ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے. تمام کی تمام نیک دلی حاجات قبول و منظور. جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا ہاسپٹلائزڈ ہیں یا اس صف پہ اگر کوئی بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں تمام کو شفائے کاملہ واجلہ عطا. جو بے اولاد ہیں باب الہوائے شہزادے علیہ السلام کے صدقے میں اولاد مدینہ عطا. جو بے گناہ اسیر ہیں امام موسیٰ کاظم بادشاہ کی قید کا واسطہ تمام کو جلد از جلد رہائی نصیب. جو بے گھر ہیں عزائے حسین کے واسطے گھر نصیب فرما. جو بے زر ہیں والی مشہد کے صدقے میں بہترین اور حلال رزق نصیب فرما. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا کے وہ بادشاہ بلاسر منتقم خون حسین خلیفہ رحمان امام علم سے بچان امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تاجی. مالک اللہ ہمیں اس قابل بنا کے امام کے چہرے کی زیارت کر سکیں. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت اور بادشاہ کی آمد و سلامتی کے واسطے صلوات بلند آواز. ساتھ کے آل محمد کا فرمان نشان ہے کہ جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے صلوات بھیجے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی. کوشش کرو مل کے بآواز بلند صلوات. اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو قاسم بھائی ایک ایک قدم تھوڑا سا نزدیک آ جائیں. پیچھے آنے والے جو سامعین ہیں مولا کے عزادار ہیں ماتمی ہیں مومنین ہیں وہ آسانی سے ان کو جگہ مل سکے. مالک انہی قدموں پہ آپ کو نجف و کربلا لے جائے. امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں. سبھی سلطان آپ کو اس مقدس بارگاہ پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائیں. صورتحال آپ کے سامنے ہے. مجھ سے پہلے بھی امام حسین بادشاہ صفی سلطان کے بہترین ذاکرین مرتبت خاں نقشیہ مزاج بہترین اپنے حصے کی نوکری کر گئے. میرے بعد بھی امام حسین بادشاہ کے بہترین مقدار تشریف فرما ہیں. مالک تمام ذاکرین کا فرق بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرا بھی دل ہے کہ ان تمام اچھے پڑھنے والوں کی فہرست میں بھی اپنا نام طالب علم کی حیثیت سے بالکل ویسے ہی لکھوانا چاہتا ہوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا. آپ سلامت رہیں. بزرگ ذاکرین فرمایا کرتے ہیں کہ زیادہ بولنے سے گرمی کم لگتی ہے. آپ تھوڑا سا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماحول اتنا خوبصورت ہے بس حاضری مقصد ہے حاضری ہو گئی. صفی سلطان آپ کو سلامت رکھیں. سورہ الگ کی تیسری اور چوتھی آیت میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خدا وہ ہے کہ جس نے
قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ الذی وہ ہے، الذی علمہ بالقلم، خدا وہ ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ سکھا دیا جو جانتا نہ تھا۔ آپ یقیناً پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، موضوع سخن ہے قلم۔ قلم ذہن میں رکھیے گا اور مصرے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم، شمع تاریک فضاؤں میں جلاتا ہے قلم، نظم سے نثر کی تقدیر بناتا ہے قلم، جلوائے آیا انسان ہمیں دکھلاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے، لوہے محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا، یہ نہ ہوتا تو قرآن ہوا میں رہتا، اور علم کا طالب تو فقط دعا میں رہتا ہے، نور کو حرف کا پابند کیا ہے اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا ہے اس نے، ہے یہ قبضے میں تو لال و گوہر کچھ بھی نہیں، سامنے اس کے حکومت کا اثر کچھ بھی نہیں، مال و زر کچھ بھی نہیں، تیر و تبر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں، اپنی امت سے نہ دام اور نہ درہم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا۔ ایسے نہیں مل کے جدا کھائیو دا کھائیے غدیری دارا ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ اپنی امت سے حضور نہ دام، یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا داد دیں گے، ساتھ دیں گے، دعا دیں گے، اپنی امت سے نہ دام اور نہ درہم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا۔ کہتے ہیں، قلم ذہن میں رکھیے گا، کہتے ہیں ایک روز ثانی کا لاڈلا یوں ہی علی کے لال سے راہ میں الجھ پڑا، شاہ عدل سے آگے بڑھانے قدم لگا، لہجہ بدل کے مولا حسن نے یہی کہا، میں کہتا ہوں پھر عسکری علاوت میں اس بندے کو پتہ ہی نہیں اردو کس بلا کا نام ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرا تک نہیں سکتا۔ میں آپ سے داد نہیں مانگتا، اپنے چہرے پہ روشنی لے آؤ، اپنے چہرے پہ شادمانی لے آؤ، میں اسی پہ راضی ہو کے چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں ایک روز ثانی کا لاڈلا یوں ہی علی کے لال سے راہ میں الجھ پڑا، شاہ عدن سے آگے بڑھانے قدم لگا، لہجہ بدل کے مولا حسن نے یہی کہا، کیا کوئی ہم سے بڑھو، دماغی خلل ہے، فریب ہے، شاہوں سے آگے بڑھنا غلاموں کو زیب ہے۔ لہجہ بدل کے مولا حسن نے یہی کہا، خاموش بیٹھنا کوئی بہادری نہیں ہے، حق کی تائید میں بولنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جس بندے کو سمجھ نہ آئے اور وہ خاموش رہے سید، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جس بندے کو بات سمجھ بھی آ جائے وہ تائید میں ہاتھ اٹھا کے اپنے زمانے کے امام کو سلام بھی نہ کرے تو یار میں سید ہوں، بابوزو ہوں، نمبڑے حسین پہ ہوں، بس دعا لینے کے لیے حاضر ہوں۔ لہجہ بدل کے مولا حسن نے یہی کہا، کوئی ہم سے بڑھو، دماغی خلل ہے، فریب ہے، شاہوں سے آگے بڑھنا، بولیے گا جوان بولو یار، شاہوں سے آگے بڑھنا غلاموں کو زیب ہے۔ غلام والی بات سنی، تیز قدموں سے بازار ابرو کرتا ہوا گھر آیا، دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے چارپائی پہ باپ بیٹھا ہوا تھا، تیز قدموں سے باپ کے نزدیک آیا، ہوا کیا، کچھ حال چال شکل نے پہلے ہی کہہ دیا، جیسے سنا تھا باپ سے ویسے ہی کہہ دیا۔ جلدی سے آیا، اس کے ذہن میں تھا حکومت ہمارے پاس ہے، چمچے ہمارے پاس ہے، خرچے ہمارے پاس ہیں، ووٹ ہمارے پاس ہے، دنیا ہمارے پیچھے ہے، سکے ہمارے رائج ہیں، فوج ہمارے پاس ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، کچھ حال چال شکل میں پہلے ہی
کہہ دیا، جیسے سنا تھا باپ سے ویسے ہی کہہ دیا، فوراً وہ کام ہوتا ہے جیسے ہی کہہ دیا، کہنے لگا وہ سچ ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا، کہنے لگا وہ سچ ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا، جس کے گھر کا چولہا رضا بادشاہ کی نالائن کے صدقے جلتا ہے وہ بندہ انصاف کرنا جانتا ہے، حق بنے تو ہاتھ اٹھانا، اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا، کہنے لگا وہ سچ ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا۔ باپ چارپائی سے نیچے اترا، بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے کہنے لگا، ہے بیٹا واقعی حسن نے تجھے غلام زادہ کہا ہے؟ کہتا بابا کمال ہو گیا، وہاں اتنا رش تھا، اتنی بھیڑ تھی، اتنے لوگ تھے، اتنے مجمع عام کے سامنے حسن نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا اور بابا آپ کو یقین نہیں آتا؟ باپ کہتا نہیں بیٹا مجھے یقین نہیں آتا۔ بیٹا کہتا بابا کمال ہو گیا، حسن نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا، حکومت بھی ہمارے پاس، غلام بھی مجھے کہہ دیا۔ باپ بیٹے کو جھڑک کے کہتا خاموش، تجھ کو خبر ہے جو بھی حسن کا غلام ہے میں نے سنا ہے اس پہ جہنم حرام ہے۔ آخری بندے تک مل کے بولو حیدری، دعا کیجئے گا۔ اللہ باپ بیٹے کو کہتا خاموش، تجھ کو خبر ہے جو بھی حسن کا غلام ہے میں نے سنا ہے اس پہ جہنم حرام ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا کیا کیا جائے؟ حسن نے تو کہہ دیا، اب میں کیا کروں؟ ہائے ہائے، یہ لفظ ہے جس کے لیے محنت کی ہے۔ باپ کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے بابا اب کیا کیا جائے؟ باپ کہتا ہے سچا ہے تو جا ابھی لکھوا کے لا ذرا۔ جو بندے قدیمی عزادار ہیں ان تک بات پہنچ گئی ہے، سچا ہے تو؟ بیٹا کہتا ہے بابا آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں، پہلے میں نے بےزتی کروا لی اور آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں میں لکھوا کے بھی لاؤں، بات تو پکی ہو جائے گی، مہر لگ جائے گی۔ سچا ہے تو جا ابھی لکھوا کے لا ذرا۔ بابا لکھوانے سے ہوگا کیا؟ سچا ہے تو جا ابھی لکھوا کے لا ذرا، کھل جائے گا ابھی یہی محشر کا ماجرا۔ سچا ہے تو جا بھی لکھوا کے لا ذرا، کھل جائے گا ابھی یہی محشر کا ماجرا۔ سن کے وہ بات باپ کی سوئے حسن چلا، جیسے سنی تھی باپ سے کہہ دی وہ برملا۔ آپ روزانہ ذاکرین کا امتحان لیتے ہیں، میں کسی کا بھائی ہوں کسی کا بیٹا ہوں، میری اوقات نہیں کہ میں امام حسین بادشاہ کی صف پہ بیٹھے ہوئے مادمیوں کا امتحان لوں، لفظ بھیجنے لگا ہوں۔ حق بنے تو میرے حق میں دعا لازمی کیجئے گا۔ سچا ہے تو جا ابھی لکھوا کے لا ذرا، کھل جائے گا ابھی یہی محشر کا معاملہ۔ سن کے وہ بات باپ کی سوئے حسن چلا، جیسے سنی تھی باپ سے کہتی وہ برملا۔ وہ بندہ چلتے چلتے بازار عبور کرتے ہوئے مولا حسن کے سامنے آیا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہم ہیں اگر غلام تو جاگیر دیجئے، کاغذ قلم یہ لیجئے تحریر کیجئے۔ ہم ہیں اگر غلام تو جاگیر دیجئے، کاغذ قلم ذہن میں رکھیے گا بھائی جان، کاغذ قلم یہ لیجئے تحریر کیجئے۔ زمانے میں سوشل میڈیا پہ باتیں عام ہیں، جو غلام کہہ دیا تو ان کا نوکر اور غلام تو بے شک حق پہ سچا ہے۔ ہم ہیں اگر غلام، نتیجہ سنیے گا، گھر جا کے دعا کیجئے گا، ہم ہیں اگر غلام تو جاگیر دیجئے، کاغذ قلم یہ لیجئے تحریر کیجئے۔ جب اس نے کہا نا مولا یہ کاغذ قلم تحریر کیجئے، بولے حسن، بولے حسن۔ اب مولا حسن بولے ہیں تو مولا حسن کے ماننے والے بھی اعظم بھائی بولیں گے۔ بولے حسن نہ ایسا بھی ہو بد حواس چل، بدلوں یقین میں تیرا ہر قیاس چل، چلتا ہوں تیرے ساتھ تو یوں نہ اداس چل، کاغذ قلم یہ لے میرے نانا کے پاس چل، کاغذ قلم یہ لے میرے نانا کے پاس چل۔ اپنی امت سے نہ دام اور نہ درہم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا۔ بولے حسن ایسا بھی ہو بد حواس چل، بدلوں یقین میں تیرا ہر قیاس چل، چلتا ہوں تیرے ساتھ تو یوں نہ اداس چل، کاغذ قلم یہ لے میرے نانا کے پاس چل، یہ بات ہوگی وجہ زمانہ کے سامنے، کاغذ قلم تو لوں گا میں نانا کے سامنے۔
کاغذ قلم کو دوں گا میں نانا کے سامنے. مولا حسن بادشاہ نے عسکری 11 اور گرد و نواح کا مجمع. مولا حسن نے اس بندے کی کلائی میں ہاتھ ڈالا اور بادشاہ چل پڑا. آخری 6 مصرے اس نظم کے وصول کیجئے گا, نتیجہ انتہائی خوبصورت ہے. مولا نے اس کلائی میں ہاتھ ڈالا بلا تشبیہ اور چل پڑا. چلتے ہوئے رسول کا روزہ جو آ گیا, چلتے ہوئے رسول کا آپ اپنے آپ کو روزہ رسول کے سامنے سمجھیے اور مصرع سنیے گا, نتیجہ سنیے گا. اللہ اکبر. روزانہ ذاکرین بھائی جان آپ سنتے ہیں بندے بات پسند آئے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. میں یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, یہ بندے ہوئے آتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یار کھڑے ہو جاؤ, یہ بھی خدا کی قسم نہیں کہتا کہ ہاتھ بلند کرو, بس اپنے چہرے پہ تھوڑی سی رونق لے آؤ, میں اسی پہ راضی ہو کے چلا جاؤں گا. بولے حسن. مولا نے کلائی میں ہاتھ ڈالا. چلتے ہوئے رسول کا روزہ جو آ گیا, پاؤں کی سمت لاغ و سوالی بٹھا دیا, تعویذ قبر چوم کے ارشاد یہ کیا کیا, لے نانا جان آپ کا قرضہ چکا دیا, لے نانا جان آپ کا قرضہ چکا دیا. آخری صف تک کے ماتمی کے لیے مصرع ارسال کرنے لگا. وہ سارے بندے نہیں, 10 بندوں میں سے ایک بندہ بولے میرے معیار کا مجھے دکھ نہیں لگنا. چلو سارے بندے نہیں بولے, ایک بندہ بولا تھا میرے معیار کا میرے حق میں دعا کر گیا, میرے لیے بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا. ویسے بھی بادشاہ علی نے فرمایا تھا ساری کائنات کو اپنا دوست نہیں بنانا, ساری دنیا کو اپنا گرویدہ نہیں کرنا, لیکن اللہ کے بڑے جہان سے ایک دوست ایسا بنانا ہے جو سائے کی طرح ہو, جو آئینے کی طرح ہو, کیونکہ سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا, آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں بہت بڑا مسلح تمہارا نوکر ہو کے غلام ہو کے امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے سلجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں. چلتے ہوئے رسول کا روزہ جو آ گیا, پاؤں کی سمت لاغ و سوالی بٹھا دیا, تعویذ قبر چوم کے ارشاد یہ کیا, لے نانا جان آپ کا قرضہ چکا دیا. نبیوں کے سلطان قبر سے باہر آئے, اپنے بیٹے کا ماتھا چوما, سینے سے لگایا, او میرا نفیس بیٹا, او میرا امن کا شہزادہ, اپنے نانا کا قرضہ اتارا کیسے ہے, اپنے نانا کا قرضہ چکایا کیسا ہے. لے نانا جان آپ کا قرضہ چکا دیا کیسے بیٹا, لکھ کے سند غلامی کی دیتا نہیں ہوں میں, کاغذ قلم یہ دیتے ہیں لیتا نہیں ہوں میں. سفیر سلطان آپ کو اسی کا محتاج نہ کریں, آپ کو اس مقدس کارگاہ پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائیں. لاکھ علم کے بہا دیے جائیں, جب تک چڑھا آنسو نہ نکلے آنکھوں میں نمی نہ اترے. سب کام تو ہو جاتے ہیں لیکن بڑی دور کا سفر کیا ہے بھی عالیہ نے, جو دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہے. پر مومن نظردار کی آنکھوں تلے اپنا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر و رومال رکھ کے کہتی ہیں میرے بیٹے کے زخموں کی دوا میرے حوالے کرو یا زہرا. رونے کے دن گریے گراتے اللہ. ایک کوفہ علی کی بیٹی کی 2 ہی دیکھا گیا اللہ. کوفہ ایک ہے عیدیں تھی, پہلی عید ابھی 9 دن گزرے تھے علی کے لیے سے. سارا زمانہ عیدیں بنا رہا تھا جسے چھوٹی عید عید الفطر کہتے ہیں. علی بیٹی اپنے گھر کے شہر میں اپنے بابا کا سوکھا ماما اپنی جھولی میں رکھ کے رو رو کے کہہ رہے تھے بابا جس کے تیرے جیسے علی بابا شہید ہو جائیں وہ بیٹیاں عید کیسے ملے. اللہ. اور دوسری عید جو ابھی 3 دن بعد آنا ہے اللہ. مصائب آپ بندے کا حق ہے, میں لفظ کہنا چاہتا ہوں. جس رات مسلمان
عید کے جانور گلیوں میں کھڑا رہے تھے، مسلمان مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے کبیوں سے بازار لے جاتے تھے، جا رہا کبیوں سے بازار لے جاتے تھے۔ اندازہ کرنا کتنی دیر تک سید ہوں، ذمہ داری سے لفظ کہنے لگا، کتنی دیر تک مسلم کی لاش کو کھڑایا کیا، کم از کم 19 دن تک۔ اور قبلہ جو قبیلہ مذہب ہے اس کے سرداروں نے مل کر جناب مسلم کو دفن کیا اور سر کوفے کے دروازے کے باہر لٹکا دیا۔ 12 محرم کو جب علی کی بیٹی کا محمل آیا نا کوفے کے سر کے دروازے کے باہر، علی کی بیٹی علماء فرماتے ہیں اتنا کرتی کہ اونٹ کی رسیاں ٹوٹ گئی، رو کے فرماتے ہیں سجاد بیٹا کیا کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں رہا؟ 9 ذی الحجہ سے مسلم مارا گیا، آج 12 محرم ہو گئی، ابھی بھی مسلم کا سر دروازے پہ لٹک رہا ہے۔ جب کوفے کے دربار میں امام سجاد داخل ہوئے ہیں نا تو وہاں ایک سپاہی موجود تھا، اسی لفظ پہ آپ کو سلام کرتا ہوں۔ ایک سپاہی موجود تھا، اس نے آگے بڑھ کے امام کو سلام کیا اور کہنے لگا مولا پہلے بھی ایک 9 ذی الحجہ کو آیا تھا ہاشمی، اس کا سینہ چوڑا تھا مولا، سر اٹھا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا مسلم ایسے چل رہے تھے جیسے شیر ترائی میں چلتا ہے، پتہ چلتا تھا ہاشمیوں کا شیر آ رہا ہے۔ لیکن مولا دربار تو وہی ہے، آپ امام ہو کے مولا آپ کا سر جھکا ہوا ہے، مولا آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہے۔ رو کے امام نے فرمایا نہ خود رو نہ مجھے رلا، تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم تنہا آیا تھا، ذرا میرے پیچھے دیکھ، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ علی کے بچے۔ اللہ